السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کسی مرد یا عورت نے شادی کرنی ہوتی ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جو شریک بنے وہ اس سے کم عمر ہو یا کم از کم اس کے ہم عمر ہو اور پہلے سے شادی شدہ نہ ہو۔ لیکن کیا وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی شادی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوئی، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس تھی، دونوں کے درمیان 15 سال کا گیپ تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب اور نسب اور منزلت کے اعتبار سے قریش کے سب سے اعلیٰ خاندان سے تھے، چاہتے تو کسی بھی حسب اور نسب والی عورت کے ساتھ جس سے چاہتے شادی کر سکتے تھے، لیکن پھر کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے بڑی عمر 15 سال بڑی عمر کی عورت کے ساتھ شادی فرمائی؟ تو اسی ویڈیو کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھیں، کیا کام کرتی تھیں، اور کس لقب کے ساتھ اپنی قوم کے اندر جانی جاتی تھیں، کس طرح شادی ہوئی، شادی کس نے کروائی، اور کیا کیا فضائل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی اولاد جو تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی، اور کب انتقال ہوا، یہ ساری کی ساری تفصیل جو ہے آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو پورا نام تھا وہ خدیجہ بنت خویلد تھا، اور آپ قریش کے خاندان سے تھیں، اور آپ بہت ہی عقل مند اور پاک، صاف اور مالدار عورت تھیں۔ ان اوصاف کی وجہ سے تمام مردوں کی یہ خواہش تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی شادی ہو جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھیں وہ لوگوں کے ساتھ مضاربت کرتی تھیں۔ مضاربت یہ ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ جو تھیں وہ اپنا مال تجارت کسی آدمی کے ہاتھ دے کر بیچتی تھیں، وہ آدمی وہاں جا کر خرید و فروخت کرتا تھا اور پھر کچھ نفع جو تھا آپس میں وہ تقسیم کر لیتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور ان کا سچا ہونا اور ان کے فضائل اور ان کی جو خاصیت تھی اور ان کے جو اوصاف تھے اس کا چرچا ہوا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا، تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرا مال جو لے کر جائیں گے شام تجارت کے لیے، اور ساتھ میں ان کے غلام حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ وہ بھی ساتھ ہو گئے۔ تو میسرہ جب ساتھ گئے شام میں تو انہوں نے کچھ عجیب معاملات وہاں پر دیکھے، جس سے پتہ چلا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، ان کی آنے والے دنوں کے اندر ایک خاص منزلت ہونے والی ہے۔ ان 3 چیزوں کو میں ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ جب میسرہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچے شام میں، تو انہوں نے ایک درخت کے نیچے وہاں پر پڑاؤ کیا۔ وہاں ایک راہب تھا نستورہ، تو اس نے کہا کہ اس درخت کے نیچے جو بھی قیام کرتا ہے، یعنی اس درخت کے نیچے صرف نبی ہی قیام کرتے ہیں، تو یہ آنے والے وقت میں نبی ہو سکتے ہیں، اور آنے والے نبی کا زمانہ بھی قریب ہے۔ پھر نستورہ راہب نے میسرہ سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرخی ہوتی ہے، سرخ مائل ہوتی ہیں؟ تو میسرہ نے کہا کہ لا تفارقہ ابدا، کہ ان کی آنکھوں میں سے جو سرخی ہوتی ہے وہ کبھی غائب نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ایک دوسری نشانی جو ان کے نبی ہونے کی بتائی۔ تیسری ایک جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ 2 فرشتے ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر کے رکھتے تھے تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے۔ تو یہ کچھ نشانیاں جو تھیں دیکھیں نستورہ نے، اور واپس آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل جو کہ نصرانی تھے اور پچھلی کتابوں کا علم ان کے پاس تھا، ان کو بتائی یہ نشانیاں۔ تو کہا کہ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ آنے والے دنوں کے اندر، آنے والے ایام کے اندر یہ آخری نبی ہوں گے۔ اور اس قافلے کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے زیادہ نفع ہوا، پچھلے تمام جو قافلے تھے ان سے زیادہ نفع ہوا۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی ان کو یہ یقین ہو گیا کہ ان کے آنے والے دنوں کے اندر ایک شان ہو سکتی ہے، تو شادی کا پیغام بھیجا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پہل ہوئی شادی کے پیغام میں۔
تو کس نے پیغام بھیجا؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دوست تھی نفیسہ، وہ پیغام لے کر گئیں، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی بہن وہ پیغام لے کر گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلے کس سے شادی ہو چکی تھی؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھیں۔ پہلے جو شخص تھے ان کا نام تھا عتیق بن عائد المخزومی، ان سے ایک بیٹی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور دوسرے جو شخص تھے وہ ابو حالہ التمیمی تھے، ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے ہند تھے اور ایک بیٹی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی شادی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تیسری شادی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی اور حضرت خدیجہ کی 40 برس، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ تھیں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اس کے بعد جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شادی کس نے کروائی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کس نے شادی کروائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو اتفاق ہے کہ آپ کے چچا حمزہ بن عبد المطلب وہ شادی کے لیے آئے تھے، انہوں نے نکاح پڑھوایا تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 3 اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ان کے والد خویلد نے نکاح پڑھوایا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ نشے کی حالت میں تھے جب نکاح پڑھایا، اور اس کے پیچھے ایک سٹوری یہ ہے کہ جو خویلد تھے حضرت خدیجہ کے والد، وہ بہت مالدار آدمی تھے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو، تو لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ جب آپ کے والد شراب پی کر ان کو نشہ چڑھ چکا ہو اس حالت میں آئیں گے تو وہ آپ کی بات مان لیں گے۔ دوسرا قول یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے بھائی عمرو بن خویلد نے نکاح پڑھایا، اور تیسرا قول یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے چچا عمرو بن اسد نے نکاح پڑھایا۔ ان تینوں قولوں میں تیسرا جو قول ہے کہ آپ کے چچا نے آپ کا نکاح پڑھایا، جن کا نام عمرو بن اسد تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بڑی منزلت تھی، بڑا ان کی مکانت تھا، بڑا ان کا احترام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک وہ تھیں کوئی دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اور بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک روایت ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر نسائیہا مریم و خیر نسائیہا خدیجہ، کہ 2 عورتیں اپنے اپنے زمانوں کی سب سے زیادہ بہترین اور اچھی عورتیں تھیں۔ مریم علیہ السلام اپنے زمانے کی سب سے اچھی عورت تھیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کی سب سے اچھی عورت تھی۔ دوسری جو حدیث ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ آپ کو میں نصاً پڑھ کے سناتا ہوں، اور وہ بھی جو حدیث ہے وہ بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ فقال یا رسول اللہ هذه خدیجہ قد اتت معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب، کہ ابھی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آنے والی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے، اس میں کھانے یا پینے کی کوئی چیز ہے۔ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامِ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي، اور جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کو کہیے کہ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور میری طرف سے بھی ان کو سلام کہیے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاتون بھی ہیں جن کو اپنے رب کی طرف سے سلام آیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، اور ان کو جنت کے اندر ایک ایسے گھر کی بشارت دیجئے من قصب، جو ایک ایسے موتی سے بنا ہوا ہوگا جو کہ اندر سے کھوکھلا ہوگا، یعنی کہ پورا جو گھر ہوگا وہ موتی کا بنا ہوگا۔ لا صخب فیہ ولا تعب، نہ اس میں کسی قسم کا ازعاج ہوگا، کوئی شور شرابہ ہوگا، بالکل آرام دہ ہوگا، کسی قسم کی اس میں تنگی نہیں ہوگی۔ اگر بات کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیٹے اور بیٹیاں تھیں سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی، سوائے ایک وہ ابراہیم رضی اللہ عنہ، وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ سے ہوئے تھے۔ تو القاسم جو سب سے بڑے بیٹے تھے، اور اسی نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیہ تھی، آپ کو ابو القاسم کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد رقیہ تھی، زینب، ام کلثوم اور فاطمہ، اور ان کے بعد بیٹے جو تھے عبداللہ۔ اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے 2 بیٹے تھے طیب اور طاہر، لیکن بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ طیب اور طاہر جو تھے یہ 2 بیٹے نہیں تھے، یہ عبداللہ کا ہی لقب تھا، واللہ عالم بالصواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیٹے تھے
ان سب کا بھی اتفاق چھوٹی عمر کے اندر ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اور رہی بات بیٹیوں کی، تو وہ بڑی ہوئیں، انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت بھی فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر 65 برس کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی اس وقت 50 برس کی تھی۔ جتنی بھی باتیں ہم نے سن لی اس میں سے 2-3 باتیں خلاصتاً ذکر کر دیتا ہوں کہ ہمیں کیا نتیجہ ملا اس ساری بات سننے سے اور کرنے سے۔ نتیجہ یہ ملا کہ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر گئے شام میں تو فرشتے ان پر سایہ کر رہے تھے، یہ دلیل تھی کہ وہ نبی بنیں گے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کہ پیشکش کی شادی کی، تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت عالی تھے، اپنی قوم کے اندر وہ اچھے اخلاق سے مشہور تھے۔ تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر عورت، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت دیکھے کہ فلاں آدمی نیک ہے، دیندار ہے، امانت دار ہے، اس کے اندر صفات ہیں، تو وہ خود اگر نکاح کا پیغام بھیج دے اس کے لیے، اس کے دین کی وجہ سے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ چوتھی اور آخری بات جو میں نے شروع میں آپ سے عرض کی تھی کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی عمر کی عورت سے شادی کی، حالانکہ چاہتے تو آپ کے پاس باندیاں تھیں، قریش کی عورتیں تھیں، آپ حسب نسب والے تھے، چاہتے تو کسی بھی عورت کے ساتھ جو آپ کی ہم عمر ہوتی شادی کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی دینداری، اپنی عفت، اپنی پاک دامنی کی وجہ سے اپنی قوم کے اندر مشہور تھیں، اسی وجہ سے آپ کا لقب العفیفہ الطاہرہ تھا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو میرے ذہن میں ہے لیکن میں نے پڑھی نہیں ہے کہیں، وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ضرورت تھی ایک ایسے ساتھی کی، ایک ایسے شریک کی، ایک ایسے ساتھ کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے کام کے اندر مدد کر سکے۔ اگر آپ اس وقت آپ اپنی عمر کے مطابق شادی کرتے تو ظاہری بات ہے، اگر اس وقت آپ ایک ایسی عورت سے شادی کرتے، ایک ایسی لڑکی سے شادی کرتے جو آپ سے کم عمر ہوتی، تو وہ عقل کی اس لیول پر نہ ہوتی جس لیول پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، کیونکہ آپ 40 برس کی تھیں اور آپ کی عقل پختہ ہو چکی تھی، تو یہی ان کی جو عقل تھی وہ بعد میں جا کر کام آئی، جب سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہی ساتھ دیا جب پہلی وحی نازل ہوئی اور ان کو سنبھالا۔ تو ان 2 وجوہات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے بڑی عورت کی عمر سے شادی کی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو مفید لگی ہوگی۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔